السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل و جان سے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا خاص اور خاص کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا کیے گئے، اور یہ بھی اس کا فضل ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ رشد و ہدایت کا اصل منبع اور مصدر تو خود اللہ رب العزت کی ذات کریم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور دین اسلام کو حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، اور انہیں حتمی کتاب عطا فرمائی جو فرقان بھی ہے، جو قرآن کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ مگر اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا بیان کی جائے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور رب کا احسان ہے یہ قرآن۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن حکیم، اور دوسری میری سنت۔ اور یوں بھی حدیث سننے میں آئی ہے کہ ایک قرآن حکیم تو دوسری اہل بیت۔ بہرحال جو بات بھی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے، اور یوں قرآن و سنت، قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ، یہ رشد و ہدایت کے مصادر ہیں، سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ اور مرکزی مصادر۔ ہدایت وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے اولیاء کرام اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے مریدین کو، عقیدت مندوں کو، شاگردوں کو قرآن و سنت ہی کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سلسلہ علیہ توحیدیہ میں قرآن و سنت کی تعلیم کے اوپر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے ہادی و مرشد قبلہ حضور قبلہ خواجہ عبدالحکیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی علم چاہے کتنا ہی بڑا علم کیوں نہ ہو، چاہے وہ علم تصوفی کیوں نہ ہو، اور کوئی نظریہ چاہے وہ کتنا ہی مشہور نظریہ، مثلا حقیقت وحدت الوجود، چاہے وہ نظریہ وجودیت ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی علم، کوئی نظریہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو تو اس کو نیست و نابود کر دو۔ اصل اسلام قرآن حکیم پر عمل ہے، اور عمل کیسے کرنا ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کر دکھایا ہے۔ ہمارا راستہ سرکار ابقرار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے۔ الحمدللہ حلقے کی خواتین، سب پیر بہنیں، بیٹیاں اپنی باجی حضور سے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور برسہ برس سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب احباب حلقہ چکے کچھ مجبوریاں ہیں لاک ڈاؤن کی، اس کی وجہ سے آستانہ شریف میں ذکر کی مجالس اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے جو مجالس ہوتی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی۔ تو
احباب حلقہ کی محبت ہے اور ان کی چاہت ہے، ان کے اشرار پر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ قرآن حکیم کی تعلیمات جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے جاری و ساری رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمت توفیق کا سعادت نصیب فرمائے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی آج ہم سورہ فاتحہ شریف، سورہ الحمد شریف، اس سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف یا سورہ الحمد شریف مکی سورہ ہے جو 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن حکیم اسی سورہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ قرآن مجید کی کنجی اور خلاصے کے طور پہ بھی مشہور ہے۔ یہ سورہ بہت عظیم ہے اور اس کے بہت سے نام ہیں، جس میں ام الکتاب، سبع المثانی اور الشفا بہت معروف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، تقریباً 52 کے قریب نام ہیں۔ ام الکتاب اس لیے ہے کہ قرآن حکیم کا آغاز اسی سورہ پاک سے کیا جاتا ہے۔ ہر نماز میں یہ سورہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغام ہدایت کی اصل روح یعنی عقیدہ توحید و رسالت اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، انبیاء اکرام پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین، یہ سب اس صورت کے اندر سمو دیے ہیں۔ سبع مثانی اس لیے کہ اس کی 7 آیات انتہائی متبرک ہیں۔ یہ 7 متبرک آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور الشفا اس لیے کہ اس سورہ پاک میں ہر قسم کے روحانی اور جسمانی، نفسیاتی اور نفسانی ہر قسم کے امراض کا علاج ہے۔ حقائق و معارف کے اعتبار سے یہ سورہ اپنی مثالات ہے، جس کی پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی حمد و تعریف اور شکر گزاری سکھائی گئی ہے، تاکہ بندے میں یہ احساس اور شعور جاگ اٹھے کہ وہ کس عظیم ہستی کے روبرو حاضر ہے۔ میں یہ بات پھر دہراتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و تعریف اس لیے بیان فرمائی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ ہمارا خالق و مالک رب العالمین، رحمان الرحیم کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، پاک و مطہر اور مقدس، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہم کس کے بندے ہیں، اور بالخصوص نماز میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس ہستی کے روبرو حاضر ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے حضور قیامت کے دن ہمیں حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ رحمان و رحیم ہے جو رب کائنات ہے، جو معبود برحق ہے، جو مالک یوم الدین یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اور یہی نہیں، ہماری زندگی کے ہر لمحے کا، ہمارے ہر سانس کا مالک ہے۔ جب ہم اس دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے تھے، عالم ارواح میں ہماری روحیں تھیں، تو اس وقت بھی ہمارا مالک یہی تھا۔ اسی نے ہماری ارواح کو پیدا کیا۔ الست بربکم قالوا بلی شہدنا، ہم سے عہد لیا، اقرار لیا کہ کون ہے اصل رب، اصل مالک و خالق۔ ہم سب نے اس کا اقرار کیا۔ جب کچھ نہ تھا، کائنات کا وجود تک نہ تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود تھی۔ اسی کے حکم، اس کے کن سے یہ سب فیکون ہوا ہے، اور وہ اللہ رب العزت سب عزتوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون ہے، تمام صفات سے پاک اور بالا تر۔
اس کے حضور ہمیں قیامت کو حاضر ہونا ہے. وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہی اکیلا معبود برحق ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت و بندگی ہو ہی نہیں سکتی. روز جزا اور سزا سے مراد یوم آخرت ہے کہ جس دن ہر انسان کو اس کے اچھے برے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تاہم اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ رب العزت نے یوم قیامت کا نام یوم الفصل بھی رکھا اور اسے یوم حق جیسے ناموں سے بھی یاد فرمایا. ذالک یوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اور ہم ایسے عاجز مسکین بندوں کو یہ فرما دیا کہ وہ یوم حق آ کے رہے گا. ہاں تم کوشش ہمت کرو، ذکر و فکر عبادت کرو تو اپنے رب کے ساتھ ٹھکانہ بنا سکتے. یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ کتبہ علی نفسہ رحمہ، کہ اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ رکھی ہے. ورنہ ہم میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت حاصل کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اس رحمان و رحیم کی صفت رحمت سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے. مگر یاد رہے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی رحمت. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ توحید اپنائے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رحمت للعالمین سید المرسلین ہونے پر ایمان رکھے، آخرت پر یقین رکھے، تقوی اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے. جو لوگ اسلام سے ٹکراتے ہیں، جنہوں نے انبیاء اکرام کو اذیتیں دی، ظلم کیے، کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے؟ ہم نے جو ظلم کیے وہ اس سے بڑھ کر ہے آپ کے دن. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اصل چیز جس کے بغیر کسی بھی انسان کی بخشش و مغفرت ہو ہی نہیں سکتی وہ عقیدہ توحید ہے، وہ قیامت پر یقین ہے. اور آخرت پر یقین ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر دنیا بھر کے انسان آخرت پر یقین رکھیں یا کسی خطے کے لوگ آخرت پر یقین رکھیں، کوئی قوم کوئی قبیلہ آخرت پر یقین رکھے، تو وہ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے کسی برائی یا ظلم کا مرتکب نہیں ہو سکتا. عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا انسان کس پہ ظلم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس روز تو اس بات کا بھی حساب ہوگا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی مظلوم بکری کو ٹکر ماری ہوتی، نیکی یا گناہ، اچھائی یا برائی، ظاہر ہو یا پوشیدہ، اس لطیف خبیر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، اور بدلے کے دن ہر انسان کے سامنے لائی جائے گی. بس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے لازم ہے کہ اس حقیقت پر ایمان کامل اور یقین صادق رکھا جائے. رحمان و رحیم صفت رحمت سے مشتق ہے. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوالٹی
مبالغہ کا صیغہ، جو رحمت خدابندی کی بلندیوں کی خبر دیتا ہے، اور رحیم حالت استمراری یعنی رحمت خدابندی کے دائمی اور ابدی ہونے یعنی اس کی ہمیشگی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ رحمت صرف 1 یا 2 روز کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، یا کسی ایک قوم یا خاص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ یہ رحمت ازل سے ابد تک ہے۔ رحیم، ازلی اور ابدی رحمت، اور رحمان کہ ایسی رحمت، اتنی رحمت کی بلندی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد اسے اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر قدم اور ہر سانس پر اس کی حفاظت و تربیت، نگہبانی اور رہنمائی کے ساتھ اس کی فلاح و بہبود اور بقا کے لیے رشد و ہدایت اور مادی و روحانی روزی کا ایک وسیع اور مؤثر اور لامتناہی انتظام بھی فرمایا ہے۔ اور یہ تمام نعمتیں بشمول نعمت حیات، یہ جو زندگی کی نعمت ہے، اس لیے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں اور حق بندگی ادا کریں، اور کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف، شکر گزاری، اللہ کی عبادت و بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، یہ رب کریم کا حق ہے، یہ احسان نہیں ہے، اور یہ مزدوری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے کہ ہم جیسے عاجز مسکین بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے چنا، تاکہ وہ ہمیں پاک اور مطہر کرے، ہمیں اپنے نور سے منور کرے۔ یہ اس کی رحمت اور احسان ہے۔ تو عبادت و بندگی جب بھی کی جائے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان سمجھتے ہوئے شکرانے کے ساتھ کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے ہم بندوں کے لیے سراسر فضل و رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی اصل روح اخلاص اور شکرانہ ہے، اور کسی بھی چیز سے محبت کی اصل اس کی معرفت اور حقیقت جاننے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر حقیقت آشنائی نہ ہو، کسی شے کی معرفت نہ ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی، اور اگر کسی چیز کی قدر نہ ہو، اس سے محبت کیسے ہوگی؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا، بتایا کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، مالک کریم ہوں۔ بس ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس کی ذات و صفات، اس کی قوتوں، ارادوں، حکمتوں اور قوانین فطرت کا بغور مطالعہ کرے، اور اپنے مالک و معبود کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت اور جد و جہد کرے۔ درمیانی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین انتہائی اہم، جس میں بندے کی حقیقت اور اس کا مقصد حیات واضح کرنے کے ساتھ اس کے افکار و اعمال کا رخ معبود حقیقی طرف مرکوز کر دیا گیا ہے، جو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ، ہر لمحے اور ہر معاملے میں بندے کا حقیقی محافظ، مددگار اور معبود واحد ہے۔ اللہ رب العزت حقیقی محافظ، سلامتی بخشنے والا، عزت بخشنے والا، پیدا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، ہر چیز کا محافظ و مالک، وہی معبود واحد ہے۔ بس یاد رکھیں، عقیدہ توحید کی اصل روح بھی یہی ہے کہ انسان صرف اللہ کا ہو رہے، صرف اللہ کا ہو رہے۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وکذالک انا اول المسلمین۔ انسان کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا اور مرنا، ہر چیز اپنے رب العالمین کے لیے۔ اخلاص ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ ہے، مومن اللہ رب العزت عبادت اخلاص سے کرتا ہو،
मुखलिसीन लहु द्दीन, दीन पर अखलास से चलता हो, तो शैतान भी उससे किनारा कश रहता है, उसके करीब नहीं आता। दौलत अखलास अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी, इसार व कुर्बानी, हत्ता के जीना और मरना सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक है, सब उसके लिए की चाहिए। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने जिन्नो इंस को सिवाय अपनी बंदगी के किसी और मकसद के लिए पैदा नहीं फरमाया। जैसे कि ज़ारियात में इरशाद होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा फरमाया हमने जिन्नो इंस को स्वाय एक मकसद वहीद के, जस्ट वन पर्पस, वन ऑब्जेक्टिव, ओनली वन पर्पस, एंड दैट इज टू वर्शिप गॉड। स्वाय इस मकसद वहीद के कि वो फकत अल्लाह की इबादत करें। हक भी यही है कि दुनियावी व उखरवी तमाम मामलात में मदद व इस्ताअनत सिर्फ उसी खालिक व मालिक जो मालिक हकीकी है, जो माबूद वाहिद है, उसी से तलब की जाए। वो माबूद वाहिद जो रहमान व रहीम है, रब्बुल आलमीन है, रज़्ज़ाकुन करीम और ज़ुल क़ुव्वतुल मतीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद वो मुसब्बबुल अस्बाब है, दुनिया आलम अस्बाब। अल्लाह ताला से मदद के हुसूल के लिए अल्लाह पर ईमान के साथ दो चीज़ें लाजिम पकड़े, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा ही में इरशाद फरमाया है, बिस्सब्र वस्सलाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सब्र और इस्तकामत, अनथक मेहनत, लगातार कोशिश और अल्लाह ताला के हुजूर रुकू व सुजूद, नमाज, दुआ, इल्तिजा। बस याद रखें, अल्लाह ताला की मदद उन्हीं को हासिल होती है जो ईमान के साथ सब्र इस्तकामत यानी मकासद के हुसूल के लिए अनथक लगातार कोशिश और मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला के हुजूर रुकू व सुजूद यानी नमाज की पाबंदी और अल्लाह से दुआ रखते हैं और तवक्कुल रखते हैं। मेहनत पूरी करने के बाद भी नताइज अल्लाह पे छोड़ते हैं, और ये शराइत मेहनत और दुआ ये इंतहाई अहम है। याद रखें, मेहनत भी दुआ की किस्म है और दुआ मेहनत की रूहानी किस्म है। नमाज इज्जत और इबादत है और दुआ इसका मग़ज़, और सब्र इस्तकामत अखलाक आलिया की मेराज है। जिस शख्स में सब्र नहीं है, जिसमें गुस्सा है, जो नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है, वो अच्छे अखलाक का मालिक नहीं है। सब्र क़ुव्वत बर्दाश्त का नाम है, सब्र अनथक और मुसलसल मेहनत का नाम है। तो अल्लाह ताला ने ये दो बातें हमें सिखाई कि कामयाबी और कामरानी के लिए, एक सब्र इस्तकामत और दूसरी दुआ, इज्जत इनकसारी। नेवर गेट प्राउड कि मेरी मेहनत से, मेरे टैलेंट की वजह से, मेरी अक्ल की वजह से, मेरे इल्म की वजह से ये फ़लाँ काम हो गया। ये अक्ल और इल्म अगर अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए हैं तो ये उसकी ख़ास रहमत और अनायत और फजल और एहसान है। और नताइज याद रखें हमेशा अल्लाह के हाथ में होते हैं। लैसल इंसान इल्ला मा सअ। कोशिश पे फर्ज है, कोशिश हमारा काम है, लेकिन नताइज रब के हाथ में। यहाँ एक और नुक्ता मलहूज़ खातिर रहे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अल्लाह ताला के अता करदा वसाइल को तर्क कर दें। मसलन किसी दुख, बीमारी या इलाज के लिए किसी डॉक्टर या हकीम से रुजू ना करें, या रुश्द व हदायत के हसूल के लिए उलमाए दीन या औलिया इकराम की सोहबत इख्तियार न करें।
کہ نہیں جی میں تو سب ڈائریکٹ ہی کروں گا۔ اگر آپ قرآن بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قاری کی ضرورت ہے۔ بغیر استاد کے انسان الف بے تے نہیں سیکھ سکتا، ABC نہیں جان سکتا۔ پھر کسی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے کسی بڑے چھوٹے سے، والدین سے، بزرگان دین سے، علماء کرام سے، صدیقین و صالحین سے دعا کروانا بدعت اور شرک نہیں ہے۔ دعا تو معصوم بچوں سے بھی کروانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معصومین اور مظلومین کی دعا بہت قریب سے سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ دعا ایک وسیلہ ہے، بالکل ایسا ہی وسیلہ جیسے محنت اور کوشش۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اس نگاہ سے مراد مومن کی دعا ہے۔ دعا بہت بڑی قوت ہے، اور یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی کام جو کسی بھی طریقے سے نہ سمجھتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک ہتھیار دیا ہے، اس ہتھیار کا نام دعا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور وسائل کو ترک کرنا کسی صورت درست نہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجیب الدعوات، قاضی الحاجات اور مسبب الاسباب جانتے اور مانتے ہوئے وسائل اور اسباب کو برے کار لانا کسی بھی طرح شرک، بدعت یا گناہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان کے مال سے، جو صحابہ کرام حضور کی خدمت میں مال لے کر حاضر ہوتے تھے، فرمایا ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے آپ انہیں پاک کرتے اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ اس لیے ہے، یہ تزکیہ سے، زکوٰۃ سے اس سے ماخوذ ہے کہ اس سے انسان پاک ہوتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ اور فرمایا ان کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائیں کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین بخش، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین بخش ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بلکہ ہر جاندار کی پیدائش و پرورش کے لیے وسائل پیدا فرمائے، اور اسی طرح انسان کی روحانی اور اخلاقی اور نفسیاتی تربیت بھی وسائل ہی کی انہوں نے منت ہوا کرتی ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھنا کہ سوائے اللہ کے کسی کی مدد و معاونت کے اصول شرک ہے، یہ تصور ہرگز درست نہیں۔ اسباب ضرور استعمال کریں، مگر نظر مسبب الاسباب پہ رکھیں۔ ہاں، اللہ کے مقابل یا اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا یا لائق عبادت جاننا یا ماننا صریحاً شرک اور خلاف توحید ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سے ان پڑھ اور جاہل عوام، اللہ رحم فرمائے، ان پہ قبروں پہ جا کے وہاں منتیں مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، یہاں تک عقائد ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ معاف فرمائے، وہ ارباب من دون اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹا جو نے عطا کیا ہے یا جو ہوگا یہ فلاں پیر کی، اس سے فلاں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت سے بچائے، اپنی پناہ اور آن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور شفاعت اور محبت نصیب فرمائے، اور اس راستے پہ چلائے جو سرکار دو عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آخری 3 آیات ایسے دعائیہ کلمات پہ مبنی ہیں جو کسی بھی مومن کی دعاؤں کا مرکز و محور یا عمود ہونا چاہیے۔ سیدھے راستے کی دعا، اور اس راہ پر چلنا بھی پورے ذوق و شوق اور اخلاص و محبت کے ساتھ، کچھ اس طرح کہ اس کے درست ہونے پر دل مطمئن ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دل قلبی اطمینان نصیب ہو، ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ راہ سیدھا راستہ ہے، وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے،
وہ صدیقین صالحین کا راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں، برگزیدہ بندوں کا راستہ ہے، اور منزل تک رسائی بھی آسان ہے۔ اور بلا شبہ یہ راستہ ان ہستیوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقبول و محبوب اور انعام یافتہ بندے، یعنی انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ربانی ہے کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ داہنے ہاتھ والے خوش نصیب جو جنتین میں جائیں گے، بائیں ہاتھ والے اللہ رحم فرمائے بدبخت جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر سابقون و اولون جن کے کیا ہی کہتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ رب العزت ہمیں سامنے والے گروہ میں شامل فرمائے، اور اگر اس قابل نہیں ہے تو رحمت اور فضل کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے شامل، نہیں تو کم از کم دائیں ہاتھ والے لوگوں میں تو شامل فرما ہی دے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب و مقرب، عبادت گزار اور اطاعت شار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور انہی کی راہ پہ چلائے۔ اس دعا میں یہ عرض بھی کی جا رہی ہے کہ راستہ ان لوگوں کا نہ ہو جو اہل یہود کی طرح مغضوب یا نصارہ کی طرح گمراہ ہو گئے۔ اس میں قوم عاد و ثمود اور بہت سی قومیں شامل ہیں، قوم لوط شامل ہیں۔ کون کون سی قومیں؟ قرآن پڑھیں، تاریخ انسانی ان قوموں سے بھری پڑی ہے، ان کے حوال سے، حالات سے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور یہ غضب کوئی ظلم نہیں تھا۔ ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو جھٹلاتے ہوئے۔ توحید اور رسالت پر ایمان، قیامت پر یقین، اسلام کی اصل بنیاد ہے، اور تمام انبیاء مرسلین نے بنی نوع انسان کو اسی راہ پر چلنے کی دعوت و ہدایت دی، مگر انسان اپنی نفسیاتی اور فطری کمزوریوں، بالخصوص جو اس کے اندر عجلت و لالچ، طمع اور غرض اور ہوا و حفظ ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اور شیطان ہی پیدا کرتا ہے، اور اس ہوا و حفظ کی وجہ سے بالخصوص جو لوگ اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، وہ شیطان کے غرغلاوے میں آ جاتے ہیں، اور شیطان جس کو غرغلا دے سب سے پہلے وہ اللہ کو بھولتا ہے، اپنا اصل مقام و مرتبہ اور مقصد حیات بھول جاتا ہے، اور یوں وہ اس صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے جو انبیاء رسول کا سکھایا ہوا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا راستہ ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رشد و ہدایت، اللہ کی اطاعت و بندگی اور شکر گزاری، رشد و ہدایت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور شکر گزاری در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑے اور خاص انعامات اور احسانات ہیں۔ کیا یہ کم ہے؟ ہم جیسے عاجز مسکین بندوں کو اللہ اپنی بندگی کے لیے چن لے۔ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، لمبے لمبے رکوع و سجود فرما رہے تھے، پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، اور اس حد تک کہ لگتا تھا کہ ابھی خون بہہ نکلے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب و مقبول ہیں، اتنی زیادہ اپنے آپ پہ وہ نہ کیجیے، اتنی عبادت، تو تھوڑا سا آرام فرما لیجیے۔ پتہ کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہتے عائشہ، کیا میں اپنے بندے کا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چنا؟
اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمارا مقصد حیات صرف رب کی بندگی ہے، رب کی عبادت ہے۔ اور ہم ان سب تمام خرافات سے اللہ ہمیں دور رکھنا چاہتا ہے، پاک اور متقی رکھنا چاہتا ہے، جو انسان کو اللہ سے دور لے جائے۔ یہ نکتہ بھی انتہائی اہم ہے کہ روحانی اور مادی رزق یا قوت و توانائی کا میسر آ جانا ہی نعمتوں کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر آپ بہت بڑے عالم بن گئے ہیں تو یہ نعمتوں کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ عطا کر دیا ہے تو یہ نعمتوں کی تکمیل نہیں ہے، رزق کی فراوانی ہے، یہ نعمتوں کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے رشد و ہدایت کا ہونا ضروری ہے، اور پھر رشد و ہدایت کے بعد جو اتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں انہیں اس طریقے پہ خرچ کرنا جو رب کا حکم ہے، اور رشد و ہدایت جیسی نعمت پر بھی کما حقہ عمل کرنا، اور رزق و توانائی جو اللہ نے عطا فرمائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے ساتھ ان کا درست مصرف یہ نعمتوں کو مکمل کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندوں کے لیے نیک اعمال جو ہدایت پر گامزن رہتے ہوئے مخلوق خدا کو بھی زبان حال و قال سے اللہ کی راہ دکھانے میں مشغول و موقوف رہتے تھے، اور آج بھی رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصود اول اللہ کی عبادت ہے، اور مقصود المقصود یہ ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر غلبہ اسلام، یہ ہمارا آبجیکٹو آف لائف ہونا چاہیے۔ چنانچہ زبان حال و قال سے کوشش کرنی چاہیے ہر وہ شخص جو آپ کے زیر اثر ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی دعوت دی جائے، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ دین ڈنڈے اور چھوٹے سے نہیں پھیلتا، محبت سے پھیلتا ہے۔ ٹروتھ ٹریولز آن دا ویوز آف لو، سچائی محبت کی لہروں پہ سفر کرتی ہے۔ محبت اور حکمت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ خوش نصیب و خوش بخت اور ہدایت یافتہ ہیں وہ مومن جو رشد و ہدایت ایسی نعمت خدا بندی کو انتہائی شکر گزاری کے ساتھ سینے سے لگاتے ہیں، شمع برداران حق بن کر اسے آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، جو صرف اسی صورت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام سمجھتے ہوئے انتہائی شکر گزاری کے ساتھ بجا لایا جائے، چاہے وہ عبادت وضو اور طہارت ہو یا حج عمرہ، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، والدین کی خدمت ہو یا رزق حلال کے حصول کے لیے محنت و مشقت، جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر، تزکیہ نفس ہو یا دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت، محبت اور شکرانے کے ساتھ کی جائے۔ آپ سورۃ کے آخر میں آتے ہیں، مغضوبین سے مراد غضب کے بدلے اللہ تعالیٰ سے غضب پانے والے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں غلو کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس کی کھلی مثال یہود و نصارہ ہیں۔ قرآن حکیم میں مذکور عاد و سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور فرعون اور نمرود، حامان، یہ سب لوگ انہی لوگوں میں شامل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، انبیاء کرام پر ظلم اور بد اخلاقیوں کے سبب اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوا۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ تاہم یہودیوں نے نہ صرف رشد و ہدایت کو جھٹلایا اور ٹھکرایا، بلکہ انبیاء و مرسلین پر ظلم ڈھائے، اور بہت سے انبیاء و مرسلین کو شہید بھی کیا۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ رشد و ہدایت کی نعمت کو خالص نہ رہنے دیا، اور آج ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اپنی خواہشات نفس اور ہوا و حفظ کی تسکین و تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکام و ہدایات میں تبدیلیاں کرتے رہے۔ یہی حال نصارہ کا بھی تھا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، عقیدہ توحید سے منحرف ہو گئے،
اور ہدایات ربانی کے خلاف خود ساختہ عقائد گھڑ لیے، اور وہ آج تک انہی عقائد پر عمل کر رہے ہیں جو ان کے اپنے گھڑے ہوئے عقائد ہیں، رشد و ہدایت پہ نہیں ہیں۔ اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اب ہم مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے اور خوب یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہماری انفرادی اور اجتماعی تباہی اور زوال کی سب سے بڑی وجہ بھی تلبیس الحق، یعنی حق کے اوپر جو ہم نے اپنی عقل کے، اپنے نفس کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، ہم جو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ سارے مذاہب ایک جیسے ہیں، اور بھائی سارے مذاہب ایک جیسے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ کیوں انہوں نے طائف میں پتھر کھائے؟ کیوں انبیاء کرام شہید ہوئے؟ کیوں جنگ بدر ہوئی؟ کیوں جنگ احد ہوئی؟ کیوں جنگ خندق ہوئی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور جب تک دنیا میں غلبہ اسلام نہیں ہوتا، جب تک دنیا اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتی، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، کتاب و رسولوں پر ایمان اور آخرت پر یقین، دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو نہیں سکتی۔ دین حق کا غلبہ انتہائی ضروری ہے، اور دین حق یاد رکھے صرف دین اسلام ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب ہدایت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے بجائے یہود و نصارہ کی طرح خود ساختہ عقائد کو حرز جاں بنا رکھا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، ظلم ہے اپنی جانوں پر۔ ضرورت ہے کہ اس پر توبہ کی جائے۔ اس کے نتیجے میں وہ امت خیر جسے ایک جسد واحد کی طرح متحد و مربوط اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور خدمت انسانیت کے حوالے سے ایک مثالی گروہ ہونا چاہیے تھا، فرقہ واریت کے زہر سے پارا پارا ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ نہیں سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، وہ نور علی نور سراج المنیر ہیں۔ خدا کے لیے باتوں سے باز آ جائیں، انہیں بشر بنا کے بھیجا گیا۔ آپ سلسلے میں شادیاں بھی کی، دندان مبارک شہید ہوئے، جسم سے خون بھی بہا، بخار بھی ہوا، بشری تقاضے اللہ نے آل اولاد بھی عطا فرمائی۔ نشر بشر اور نور کے جھگڑے، کیا قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا؟ کیا آخرت میں یہ پوچھا جائے گا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشیت کے ساتھ، شکرانے کے ساتھ، محبت کے ساتھ سر بسجود ہو جائیں اپنے رب کے حضور، توبہ کریں۔ کوئی رفع دین کرتا ہے تو آمین، کوئی نہیں کرتا تو سم آمین۔ خدا کے لیے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم صدق کے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور قرآن و سنہ کو حرز جاں بنا لیں۔ اگر ایسا کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں پھر سے وہی عزت و تکریم نصیب ہو سکتی ہے جو قرن اولا کے مسلمانوں کا مقدر بنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے نفوس پر ظلم کرنے اور کسی بھی معاملے میں بالخصوص دینی معاملات میں غلو اور گمراہی سے محفوظ رکھے، اور اس سچے اور سچے راستے پر چلنے کی ہمت و توفیق اور سعادت نصیب فرمائے جو اس کے انعام یافتہ مقبول و محبوب بندوں یعنی انبیاء و مرسلین، صدیقین و صالحین کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں اپنے لطف و کرم سے وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب ملت اسلامیہ کو ایسی قوت اور اخوت نصیب ہو کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے قابل عمل، قابل تقلید مثال بن سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب اس سورہ مبارکہ سے جو ہم نے سبق سیکھا
اس میں فکر و عمل کے حوالے سے یاد رکھیں، ایمان کامل کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت و حکمت کا حصول ضروری ہے، جو ذکر و فکر کے بغیر، جو کسی مرشد کامل کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ معرفت و حکمت جب نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہی اس کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حب للہ، اصل مومن وہ ہیں جو رب کریم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قربت کے احساس کے لیے، اس قربت کے احساس جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں صحت و زندگی، رشد و ہدایت اور حکمت و معرفت سبھی شامل ہیں۔ مقصود و مطلوب یہ ہے کہ ہم فقط اللہ کے ہو رہے ہیں، فقط اللہ کے ہو رہے ہیں، اور تمام زندگی اس مال کے حقیقی کی عبادت و بندگی اور اطاعت و شکر گزاری میں بسر کریں۔ اس سورہ پاک میں اصل دعا طلب ہدایت ہے، جس کے لیے ایمان و تقوی، اخلاص و اطاعت، شکر گزاری اور خود سپردگی لازمی امور ہیں۔ انعام یافتہ بندوں کی راہ اخلاص و اطاعت اور شکر گزاری میں ہے، جبکہ غضب و ضلالت سے بچنے کی سعی تقوی و طہارت میں ہے۔ تقوی و طہارت، اس کے بغیر انسان ضلالت سے نہیں بچ سکتا، اور اخلاص اور شکر گزاری کے بغیر انسان اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی تائید و نصرت کے بغیر کسی بھی شخص کو رشد و ہدایت اور نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ کبھی بھی اپنی عبادت پر، اپنے علم پر مغرور نہ ہوں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل و کرم، نور ہدایت اور نیک کام کرنے کی ہمت و توفیق طلب کرتے رہیں۔ دین اسلام میں افراط و تفریط نری گمراہی ہے۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت پر یقین ہے۔ اسی کو حرز جا بنائیں اور اس پر ثابت قدم رہے، قرآن و سنت پر عمل کریں اور فروعی اختلافات کو ہوا نہ دیں۔ درست راستہ سرکار ابقرار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکبار کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اسی راہ کو اپنی زندگی بنائیں اور ملت اسلامیہ کو ایک جسد واحد کی طرح متحد و مربوط اور مضبوط کرنے کے لیے، قوت پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنائے، عالم اسلام اور پوری دنیا کی قیادت و سیادت نصیب فرمائے، اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ و معمور رکھے، اور ملت اسلامیہ کو اللہ رب العزت ایک جسم کی طرح مضبوط اور مربوط بنا دے اللہ تعالیٰ، اور تمام مسلمانوں کو قوت و قوت بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے آباء و اجداد کی، آنے والی نسلوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں وہ راستہ نصیب رکھے جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔